گڈ ایوننگ۔ خداوند کا کلام اور ہم سب آج بھی خداوند کے کلام سے برکت کی امید لے کر ہم اس کو کھول رہے ہیں، اور آج ہم پڑھیں گے یوئیل نبی کا صحیفہ، اس کا 3 باب، جوئیل چیپٹر 3 اسٹارٹنگ ایٹ ورس 1۔ ان ایام میں اور اسی وقت جب میں یہودا اور یروشلم کے اسیروں کو واپس لاؤں گا تو سب قوموں کو جمع کروں گا اور ان کو یہوشافت کی وادی میں اتار لاؤں گا، اور وہاں ان پر اپنی قوم اور میراث اسرائیل کے لیے، جن کو انہوں نے قوموں کے درمیان پراگندہ کیا اور میرے ملک کو بانٹ لیا، حجت ثابت کروں گا۔ ہاں، انہوں نے میرے لوگوں پر کرہ ڈالا اور ایک کسبی کے بدلے ایک لڑکا دیا اور میں کے لیے ایک لڑکی بیچی تاکہ میں خواری کریں۔ پس اے سور و سیدا اور فلسطین کے تمام علاقوں، میرے لیے تمہاری کیا حقیقت ہے؟ کیا تم مجھ کو بدلہ دو گے؟ اور اگر دو گے تو میں وہیں فوراً تمہارا بدلہ تمہارے سر پر پھینک دوں گا۔ چونکہ تم نے میرا سونا چاندی لے لیا ہے اور میری لطیف و نفیس چیزیں اپنے مندروں میں لے گئے ہو، اور تم نے یہودا اور یروشلم کی اولاد کو یونانیوں کے ہاتھ بیچا ہے تاکہ ان کو ان کی حدود سے دور کرو، اس لیے میں ان کو اس جگہ سے جہاں تم نے بیچا ہے برانگیختہ کروں گا، اور تمہارا بدلہ تمہارے سر پر لاؤں گا، اور تمہارے بیٹے بیٹیوں کو بنی یہودا کے ہاتھ بیچوں گا، اور ان کو اہل سبا کے ہاتھ جو دور کے ملک میں رہتے ہیں بیچیں گے، کیونکہ یہ خداوند کا فرمان ہے۔ قوموں کے درمیان اس بات کی منادی کرو، لڑائی کی تیاری کرو، بہادروں کو برانگیختہ کرو، جنگی جوان حاضر ہوں، وہ چڑھائی کریں، اپنے ہل کے پھالوں کو پیٹ کر تلواریں بناؤ، اور ہنسوؤں کو پیٹ کر بھالے، کمزور کہے میں زور آور ہوں۔ اے ارد گرد کی سب قوموں، جلد آ کر جمع ہو جاؤ، اے خداوند اپنے بہادروں کو وہاں بھیج دے، قومیں برانگیختہ ہوں اور یہوشافت کی وادی میں آئیں، کیونکہ میں وہاں بیٹھ کر ارد گرد کی سب قوموں کی عدالت کروں گا۔ ہنسوا لگاؤ کیونکہ کھیت پک گیا ہے، آؤ روندو کیونکہ حوض لبالب اور کولو لبریز ہیں، کیونکہ ان کی شرارت عظیم ہے۔ اگر گروہ پر گروہ انفصال کی وادی میں، کیونکہ خداوند کا دن انفصال کی وادی میں آ پہنچا، سورج اور چاند تاریک ہو جائیں گے اور ستاروں کا چمکنا بند ہو جائے گا، کیونکہ خداوند صیون سے نعرہ مارے گا اور یروشلم سے آواز بلند کرے گا، اور آسمان و زمین کانپیں گے، لیکن خداوند اپنے لوگوں کی پناہ گاہ اور بنی اسرائیل کا قلعہ ہے۔ پس تم جانو گے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، جو صیون میں اپنے کوہ مقدس پر رہتا ہوں۔ تب یروشلم بھی مقدس ہوگا، اور پھر اس میں کسی اجنبی کا گزر نہ ہوگا، اور اس روز پہاڑوں پر سے نئی مے ٹپکے گی اور ٹیلوں پر سے دودھ بہے گا، اور یہودا کی سب ندیوں میں پانی جاری ہوگا، اور خداوند کے گھر سے ایک چشمہ پھوٹ نکلے گا اور وادی شتیم کو سیراب کرے گا۔ مصر ویرانہ ہوگا اور ادوم سنسان بیابان، کیونکہ انہوں نے بنی یہودا پر ظلم کیا اور ان کے ملک میں بے گناہوں کا خون بہایا، لیکن یہودا ہمیشہ آباد اور یروشلم پشت در پشت قائم رہے گا، کیونکہ میں ان کا خون پاک قرار دوں گا جو میں نے اب تک پاک قرار نہ دیا تھا، کیونکہ خداوند صیون میں سکونت پذیر ہے۔ آمین۔ So much of Old Testament prophecy is related to judgment. پرانے عہد نامہ کی نبوت کی کتابیں، ہم ابھی 4تھی کتاب میں ہیں جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور ہم نے ایک مضمون کو بار بار آتے ہوئے دیکھا، اور وہ ہے خدا کی عدالت، the judgment of God۔ کل ہم نے یہ دیکھا تھا کہ خدا جب بحال کرتا ہے تو وہ پہلے سے زیادہ دیتا ہے۔ We have restoration plus
نہ صرف وہ اس دنیا میں بحال کرتا ہے بلکہ آنے والی زندگی میں وہ پھر نجات کی خلت سے بھی ہمیں ملبس کرتا ہے. He gives more than he had taken away. یہ ہمارے خدا کی بلیسنگ ہے. But that was one part of the judgment, blessing his own people. یاد ہے نا کہ خدا نے کہا تھا میں تباہ کر دوں گا اور میں دشمنوں کو چڑھا لاؤں گا, میں ٹڈی دل بھیج دوں گا, اور اگر اس سے بھی میرے لوگ نہ سدھرے تو پھر میں عدالت کے لیے خود آ جاؤں گا. لیکن پھر دیر واز اے چینج آف ہارٹ آن دا پارٹ آف دا پیپل آف گاڈ, اور خدا نے کہا نہیں اب میں ان کو بلیس کروں گا. آئی ول گیو دیم ایوری تھنگ بیک, واٹ ایور آئی ہیڈ ٹیکن اوے آئی ول گیو اٹ بیک اینڈ آئی ول گیو مور. لیکن ججمنٹ کے ساتھ ساتھ ججمنٹ کا ایک اور حصہ بھی ہے, اور وہ ہے کہ دوسروں کی عدالت ہو. وہ ان قوموں کی عدالت ہو جنہوں نے خدا کے لوگوں کو ستایا تھا. اور آج ہم اسی پر نظر کرنے جا رہے ہیں. دا ججمنٹ آف دا پیپل اراؤنڈ ہو ہیڈ بین فاؤل ٹو دا پیپل آف گاڈ, جنہوں نے مذاق بنایا خدا کے لوگوں کا. خدا ان کی بھی عدالت کرے گا. تو کیسے شروع ہوتا ہے تیسرا باب؟ ان ایام میں اور اسی وقت جب میں یہودا اور یروشلم کے اسیروں کو واپس لاؤں گا تو سب قوموں کو جمع کروں گا اور ان کو یہوشافت کی وادی میں اتار لاؤں گا, اور وہاں ان پر اپنی قوم اور میراث اسرائیل کے لیے جن کو انہوں نے قوموں کے درمیان پراگندہ کیا اور میرے ملک کو بانٹ لیا, حجت ثابت کروں گا. God said, I will bring my people back to the land. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ پرانے عہد نامہ میں ہمیں ایک مثلث ملتا ہے, ایک ٹرائنگل ملتا ہے, where God is on the top, his people are on one of the lower angles, and then there is the land which we call the Holy Land. کہ خدا ہے, اس کے لوگ ہیں, اور خدا کی وہ زمین ہے جو اس نے اپنے لوگوں کو دی تھی. اب کتنی دفعہ یہ ہوا کہ خدا کے لوگ اس زمین سے نکالے گئے, پھر واپس آئے, پھر نکالے گئے, پھر واپس آئے, پھر نکالے گئے, پھر واپس آئے. لیکن خدا یہ کہہ رہا ہے کہ جب وہ میرا روز عظیم آئے گا, خداوند کا روز آئے گا, اس سے پہلے میں بنی یہودا اور بنی اسرائیل کو واپس لے کر آؤں گا. اور اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے, بہت سارے علماء, بہت سارے مفسرین یہ کہہ رہے ہیں, if you look at the geopolitical situation of Israel at the moment, لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروفیسیز پوری ہو رہی ہیں, پوری دنیا سے بنی یہودا اور بنی اسرائیل واپس آ کر اس ہولی لینڈ کو آباد کر رہے ہیں. لیکن یہ اتنا ہی مشکل ہے جتنا اس وقت تھا جب پہلی دفعہ یہ ملک مصر سے نکلنے کے بعد 40 سال گزارنے کے بعد یہ آئے تھے اور ان کو ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا تھا. آج بھی اسی طرح سے. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ وی ہیو اپروچ دی اینڈ ٹائمز, لیکن سائنس نظر آ رہے ہیں, اور بہت سارے علماء, جیسے میں نے پہلے بھی کہا, اسکالرز تھنک that what is happening there today is the fulfillment of the OT prophecies for the land of Israel. So خدا کیا کہہ رہے ہیں, میں اپنے لوگوں کو جمع کروں گا, واپس لے کر آؤں گا, تو سب قوموں کو جمع کروں گا اور ان کو یہوشافت کی وادی میں اتار لاؤں گا. کوہ زیتون کے پاس یروشلم سے باہر جو وادی ہے, جو یزرعیل کی وادی کہلاتی ہے, جس کا دوسرا نام یہوشافت کی وادی ہے, اور اس کا ایک اور نام بھی ہے جو اس کو میگیڈو کہا جاتا ہے. پرانے عہد نامے کا میگیڈو
نئے عہد نامے کا آرمگیڈن ہے، وہ میدان جہاں پر آخری مارکا ہوگا، آخری جنگ ہوگی، اس دنیا کی ساری قوتیں خدا کے لوگوں کے خلاف برسرے پیکار ہوں گی۔ مخالف مسیح سارے دنیا کے سرداروں کو جمع کر کے وہاں تک لے آئے گا، اور پھر ایک طرف خدا کی فوجیں ہوں گی اور ایک طرف وہ ہوں گے۔ اس کا رزلٹ ہمیں معلوم ہے کہ کیا ہوگا۔ اچھا، کہنے کو میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کہنے کو تو مخالف مسیح کہے گا کہ میں سب کو جمع کر کے لا رہا ہوں، لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے؟ میں کر رہا ہوں یہ، کیونکہ مجھے لوگوں کی عدالت کرنی ہے۔ let them come، آنے دو، they will have a pleasant surprise۔ اور وہاں ان پر اپنی قوم اور میراث اسرائیل کے لیے، جن کو انہوں نے قوموں کے درمیان پراگندہ کیا اور میرے ملک کو بانٹ لیا، حجت ثابت کروں گا۔ I will judge them there۔ تو خدا کیا کہہ رہا ہے کہ میں لے کر آؤں گا ساری قوموں کو اکٹھا کر کے، ایک جگہ پر اکٹھا کروں گا، اور پھر وہاں پر میں ان کی عدالت کروں گا اور اپنے لوگوں کا انصاف کروں گا، کیونکہ انہوں نے میری قوم کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ ہاں، انہوں نے میرے لوگوں پر کرا ڈالا اور ایک کسبی کے بدلے ایک لڑکا دیا، اور میں کے لیے ایک لڑکی بھیجی تاکہ میں خواری کر سکیں۔ تو ڈپریوٹی کی یہ حد ہے اپنے لوگوں کی کہ بچوں کو، جو بنی یہودا یا بنی اسرائیل کے بچے تھے، ان کو بیچ بیچ کر لوگوں نے اپنی خواہشات پوری کی۔ پس اے سور اور سیدا اور فلسطین کے تمام علاقوں، میرے لیے تمہاری کیا حقیقت ہے؟ کیا تم مجھ کو بدلہ دو گے؟ اور اگر دو گے تو میں وہیں فوراً تمہارا بدلہ تمہارے سر پر پھینک دوں گا، چونکہ تم نے میرا سونا چاندی لے لیا ہے اور میری لطیف اور نفیس چیزیں اپنے مندروں میں لے گئے ہو، اور تم نے یہودا اور یروشلم کی اولاد کو یونانیوں کے ہاتھ بیچا ہے تاکہ ان کو ان کی حدود سے دور کرو۔ اس لیے میں ان کو اس جگہ سے جہاں تم نے بیچا ہے برانگیختہ کروں گا اور تمہارا بدلہ تمہارے سر پر لاؤں گا، اور تمہارے بیٹے بیٹیوں کو بنی یہودا کے ہاتھ بیچوں گا، اور وہ ان کو اہل سبا کے ہاتھ جو دور کے ملک میں رہتے ہیں بیچیں گے، کیونکہ یہ خداوند کا فرمان ہے۔ خدا کہہ رہا ہے جس جس نے میری قوم کے ساتھ زیادتی کی ہے، I will pay them in their own currency۔ میں عدالت کروں گا، میں انصاف کروں گا، اپنے لوگوں کو تو میں لے ہی آؤں گا، لیکن جو جو کچھ تم نے ان کے ساتھ کیا میں اس کا بدلہ لوں گا۔ سور اور سیدا کی بات ہو رہی ہے اور فلسطین کی بات ہو رہی ہے۔ فلسطین جو اسی ملک کے رہنے والے تھے، اسی زمین پر رہنے والے لوگ تھے، اور سور اور سیدا بارڈر پر تھے، ایسٹرن بارڈر پر تھے، اور ان کو کہہ رہا ہے کہ میں تم سے اپنی قوم کا بدلہ لے لوں گا۔ کتنے ڈیجیکٹڈ ہمیں نظر آئے نا لوگ زکریا نبی کے صحیفے میں یا ملاکی نبی کے صحیفے میں، اور وہ یہی کہہ رہے تھے نا کہ ہم کب تک مصیبت اٹھائیں گے۔ اب خدا کہہ رہا ہے کہ میں انصاف کرنے آیا ہوں، اینڈ دس از اگین اینڈ آف ٹائمز پروفیسیز۔ قوموں کے درمیان اس بات کی منادی کرو، لڑائی کی تیاری کرو، بہادروں کو برانگیختہ کرو، جنگی جوان حاضر ہوں، وہ چڑھائی کریں، اپنے ہل کے پھالوں کو پیٹ کر تلواریں بناؤ، اور ہنسوں کو پیٹ کر بھالے، کمزور کہے کہ میں زوراور ہوں۔ ہم نے کیا سیکھا تھا پچھلے جو صحیفے ہم نے اسٹڈی کیے، کہ خدا کس کی مدد کرنے کے لیے اترتا ہے؟ خدا ان کی مدد کرنے کے لیے اترتا ہے جو بے کس ہوں، جو اپنا بھروسہ خدا پر رکھیں۔ تو اب خدا کیا کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی کمزوری کی حالت میں بھی ہوں گے، تو میں پھر ان کی مدد کرنے کے لیے
خداؤں گا. اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ دیز آر گوئنگ ٹو بی ٹیریبل ٹائمز. جب خدا کی عدالت ہوگی تو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ کام جن کو، وہ اوزار جن کو زراعت کے لیے، ایگریکلچر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ان کو پیٹ پیٹ کر ہتھیار بنا لو. اور خداوند یسوع مسیح نے بھی لوکا کی انجیل کے آخری باب میں یہی کہا تھا نا کہ تلواریں خرید لو، اپنے کرتے بیچ کر تلواریں خرید لو. تو وہ اسی پروفیسی کو ریفر کر رہے تھے. یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ کسی جنگ کا پیغام نہیں دے رہے تھے وہ اپنے لوگوں کو. He was just reminding them of this prophecy کہ آخری دنوں میں حالات کیسے ہو جائیں گے اور ان کو کس طرح سے ان دنوں کو فیس کرنے کی تیاری کرنی پڑے گی. کمزور کہے کہ میں زوراور ہوں. تو زکریا نبی کے صحیفے میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جو سب سے کمزور ہوگا وہ داؤد کے برابر ہو جائے گا، ہے نا. تو پھر خدا قوت دے گا، خدا طاقت دے گا. اور وہ جو ہرمجدون کی لڑائی ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ بڑی عجیب سی لڑائی ہے. لوگ جمع تو ہو گئے، واویلا بھی بہت مچ گیا، لیکن لڑائی ہوئی نہیں. اسی طرح فرعون کی فوج بھی بنی اسرائیل کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی، اور جب انہوں نے سوچا کہ اب تو بنی اسرائیل ہماری مٹھی میں آ گئے ہیں، شکست ہو گئی، جنگ نہیں ہوئی. تو خدا بڑے عجیب طریقوں سے کام کرتا ہے. یہ نہیں ہوگا کہ جن ہتھیاروں کو بنانے کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے وہ لوگوں کو استعمال بھی کرنے پڑیں گے. یہ نہیں کہہ رہا خدا. خدا یہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو ڈھارس دینے کے لیے ایسا کر لو. I am fully equipped to save you. مجھے نہیں ہے ضرورت ان ساری چیزوں کی. اپنے لیے حوصلہ، اپنے اندر حوصلہ پیدا کرنے کے لیے ایسا کر لو. آئے ارد گرد کی سب قوموں، جلد آ کر جمع ہو جاؤ. آئے خداوند اپنے بہادروں کو وہاں بھیج دے. قومیں برانگیختہ ہوں اور یہوشافت کی وادی میں آئیں، کیونکہ میں وہاں بیٹھ کر ارد گرد کی سب قوموں کی عدالت کروں گا. ساتھ میں کیا ہے؟ یروشلم ہے، ٹیمپل ماؤنٹ ہے. تو خدا کہہ رہا ہے میں وہاں سے بیٹھ کر. اب پھر اشارہ خداوند یسوع مسیح کی طرف ہے، کیونکہ یہاں وہ کہتا ہے آئے ارد گرد کی سب قوموں، جلد آ کر جمع ہو جاؤ. آئے خداوند اپنے بہادروں کو بھیج دے. خدا بات کر رہا ہے خداوند سے، جو کہ یہ جنگ لڑنے کے لیے آئے گا، جو کہ قوموں کا انصاف کرنے کے لیے آئے گا. ہنسوا لگاؤ کیونکہ کھیت پک گیا ہے. آؤ روندو کیونکہ حوض لبالب اور کولو لبریز ہیں، کیونکہ ان کی شرارت عظیم ہے. Now is the right time for judgment. کیونکہ اب ان کی برائی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اب ان کو روندنا ضروری ہو گیا. آپ کو پتہ ہے نا کہ خدا اپنے ٹائم ٹیبل سے کام کرتا ہے. ابراہیم کو اس نے کیا کہا تھا پیدائش 15 باب میں کہ میں تیری قوم کو مصر بھیجوں گا اور یہ وہاں پر غلامی میں 400 سال غلامی میں رہیں گے، اور پھر میں ان کو وہاں سے نکال کر لاؤں گا، کیونکہ اموریوں کے گناہ ابھی اس لیول تک نہیں پہنچے کہ ان کی ججمنٹ کی جائے. تو جب میں 400 سال کے بعد اپنی قوم کو واپس لے کر آؤں گا، اس وقت میں پھر اموریوں کی اور جو اس جہاں رہنے والی قومیں ہیں ان کی ججمنٹ کروں گا. جب گناہ ایک لیول سے، ایک تھریش ہولڈ سے بڑھ جاتا ہے تو پھر خدا ججمنٹ کرتا. اور یہ ہم نے پڑھا تھا نا، وہ جو ہم نے بات کی تھی کہ خدا وہ نے کہا کہ مجھے اتنا سٹریچ نہ کرو کہ پھر مجھے ججمنٹ کرنی پڑ جائے. جہاں پر ہم نے بابل کا ذکر پڑھا تھا، اور اس ٹوکری میں وہ جو ایفا تھا، ایفا میں وہ خاتون جو بیٹھی ہوئی تھی جس کا نام جو بابل کی علامت تھی،
تو خدا کا صبر بہت بڑا ہے، لیکن جب وہ پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے پھر وہ عدالت کے لیے اتر آتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ان کی شرارت عظیم ہے، اب آؤ روندو، ہے نا، کیونکہ اب ان کی عدالت کا وقت آ گیا ہے۔ گروہ پر گروہ انفصال کی وادی میں ہے، کیونکہ خداوند کا دن انفصال کی وادی میں آ پہنچا۔ یہ وہی اسی وادی کا دوسرا نام ہے۔ سورج اور چاند تاریک ہو جائیں گے اور ستاروں کا چمکنا بند ہو جائے گا۔ یہ تو بالکل بڑی کامن تھیم ہے نا ججمنٹ کی، جہاں جہاں ہم نے پڑھا ججمنٹ کے بارے میں وہاں یہی تھا کہ سورج اور چاند تاریک ہو جائیں گے اور ستاروں کا چمکنا بند ہو جائے گا۔ دیر ول بی ایبسلوٹ ڈارکنیس۔ When God comes down to judge the world, there will be absolute darkness. یہ تو ہوگا ان قوموں کے ساتھ۔ دوسری طرف کیا ہو رہا ہوگا 16ویں آیت سے؟ کیونکہ خداوند صیون سے نعرہ مارے گا اور یروشلم سے آواز بلند کرے گا، اور آسمان و زمین کانپیں گے، لیکن خداوند اپنے لوگوں کی پناہ گاہ اور بنی اسرائیل کا قلعہ ہے۔ تو ایک طرف تو دوسری قوموں کی عدالت ہو رہی ہوگی، لیکن خدا اپنے لوگوں کو سنبھال لے گا، خدا اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرے گا۔ پناہ گاہ اور قلعہ، یہ دونوں چیزیں پروٹیکشن کے لیے۔ دس از پوئٹک لینگویج اگین۔ پس تم جانو گے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، جو سیون میں اپنے کوہ مقدس پر رہتا ہوں۔ Will come to know that I am a God who dwells among his people. Emmanuel۔ میں وہ خدا ہوں جو اپنے لوگوں کے درمیان رہتا ہوں۔ I'm not an aloof God۔ تب یروشلم بھی مقدس ہوگا اور پھر اس میں کسی اجنبی کا گزر نہ ہوگا، اور اس روز پہاڑوں پر سے نئی مے ٹپکے گی اور ٹیلوں پر سے دودھ بہے گا۔ برکت ہے، ابنڈنس ہے، جس کو کہتے ہیں نا دودھ اور شہد کی ندیاں بہہ جائیں گی، اور یہودا کی سب ندیوں میں پانی جاری ہوگا۔ اگین بلیسنگ، پانی جو ہے بلیسنگ کی علامت ہے۔ اور خداوند کے گھر سے ایک چشمہ پھوٹ نکلے گا اور وادی شتیم کو سیراب کرے گا۔ شتیم کہتے ہیں کیکر کو، اکیشیا، اور اس کی سگنیفیکنس ہے خدا کے کلام میں، کیونکہ عہد کا صندوق جو یہ کیکر کی لکڑی کا بنایا جاتا تھا، سوری شیشم کی لکڑی کا، میں کیکر کہہ رہا ہوں، اکیشیا شیشم کی لکڑی کا بنایا جاتا تھا، اور اس کے اوپر سونا چڑھایا گیا تھا۔ اور خدا کے عہد کے صندوق کے اندر کیا تھا؟ خدا کی شریعت، خدا کا عہد، وہ شریعت جو اس نے اپنے عہد باندھنے کے بعد بنی اسرائیل کو دی تھی۔ تو خدا اپنے عہد کو دوبارہ اپنے لوگوں کے ساتھ یاد کرے گا، قائم کرے گا۔ مصر ویرانہ ہوگا اور ادوم سنسان ہو جائے گا، ادوم سنسان بیابان، کیونکہ انہوں نے بنی یہودا پر ظلم کیا اور ان کے ملک میں بے گناہوں کا خون بہایا، لیکن یہودا ہمیشہ آباد اور یروشلم پشت در پشت قائم رہے گا۔ آمین۔ یہ خدا کے وعدے ہیں، یہ خدا کا عہد ہے۔ تو جب ہم شیشم کی بات کر رہے ہیں، خدا کے عہد کی بات کر رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ جب میں نے عہد کیا ہوا ہے تو میں اس عہد سے پیچھے نہیں پھروں گا، یہ ہمیشہ قائم رہے۔ یہودا ہمیشہ آباد اور یروشلم پشت در پشت قائم رہے گا، کیونکہ میں ان کا خون پاک قرار دوں گا جو میں نے اب تک پاک قرار نہ دیا تھا، کیونکہ خداوند صیون میں سکونت پذیر ہے۔ جس کو خدا پروٹیکٹ کرتا ہے پھر اس کا خون پاک قرار دے دیتا ہے۔
قائن نے حابل کا خون بہایا تھا، لیکن قائن کے خون کو خدا نے پاک قرار دے دیا تھا کہ اس کا خون کوئی نہیں بہائے گا۔ دس از ٹاکنگ اباؤٹ دا پروٹیکشن آف گاڈ۔ خدا اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرے گا۔ تو جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ججمنٹ از ٹو سائیڈڈ، عدالت جو ہے نا وہ دو رویا ہوتی ہے۔ ایک طرف جو مظلوم ہے اس کو انصاف ملتا ہے، اور دوسری طرف ظالم کو سزا ملتی ہے۔ اور یہی خدا کی عدالت میں بھی یہی ہوگا کہ اس کے لوگ جو مظلوم ہیں، جو اذیت سہتے رہے ہیں، وہ تو بحال کیے جائیں گے، وہ تو اٹھا دیے جائیں گے دوبارہ سے، لیکن جنہوں نے ان کے ساتھ ایسا کیا ہے، خدا ان سے ایک ایک ظلم کا بدلہ لے گا۔ اسی لیے بائبل کا خدا یہ نہیں کہتا کہ تم ہاتھ میں تلوار اٹھا لو اور دوسروں کی گردنیں اڑا دو۔ بائبل کا خدا کہتا ہے vengeance is mine، بدلہ لینا میرا کام ہے، مجھ پہ چھوڑ دو۔ What a great God we have! What a great God! کتنا عظیم ہے بائبل کا خدا، جو یہ نہیں کہتا کہ میری خاطر کسی کا سر اتار دو، وہ کہتا ہے نہیں، میں لوں گا تمہارا بدلہ، بے فکر ہو جاؤ۔ اگرچہ کہ پوری تاریخ انسانی میں خدا کے لوگ چلاتے رہے ہیں کہ اے خداوند کب کرے گا تو ایسا، کب کرے گا ہمارا انصاف، لیکن میں نے کہا نا خدا کے صبر کا پیمانہ بہت بڑا ہے، وہ ایفا بہت بڑا ہے، لیکن جس دن وہ بھر گیا پھر کوئی خدا کی عدالت کے سامنے کھڑا نہیں رہ پائے گا۔ لیکن عدالت ہوگی ان کی جو اس کو نہیں جانتے۔ جو اس کو جانتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں ان کی ڈھال اور میں ان کا قلعہ ہوں، میں ان کی پروٹیکشن ہوں، میں ان کا بدلہ ہوں۔ ایسے عظیم خداوند کے نام کو مبارک ہی کہا جا سکتا ہے۔ آمین۔